شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج جو ہے بروز جمعرات رات 9 بجے ہم لوگ جو ہے اس دینی تقریب کے لیے جمع ہوں گے، اور اس میں چند باتیں رمضان میں کرنے والے اعمال، یا رمضان کو کیسے گزارے، یا رمضان کو کیسے منائے، یا ہمارے رمضان کیسے ہو، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا۔ دیکھیے، رمضان جو ہے یہ ایک بے انتہا، جس کو ہم کہیں گے فضیلت والا مہینہ، یاد رکھیے، یہ بابرکت مہینہ یاد رکھیے۔ ہر انسان رمضان کیا ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کے تعلق سے کچھ نہ کچھ تو علم ہے، یاد رکھیے، کچھ نہ کچھ تو علم ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، ایک ایسا مسلمان جو سال بھر نماز بھی نہیں پڑھتا ہو، اس شخص کو بھی پتا ہے کہ رمضان فضیلت کا حامل ہے، رمضان میں اپنے کو اعمال میں اضافہ کرنا ہے، رمضان میں نمازیں زیادہ پڑھنا ہے، رمضان میں کرنا ہے۔ کیونکہ رمضان کے تعلق سے ہم سب کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، یاد رکھیے۔ لیکن ایک افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے کہ رمضان ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا پا رہا ہے۔ مطلب ہم فضیلت کو جان رہے ہیں، اہمیت کو جان رہے ہیں، لیکن جو چینج چاہیے، جو تبدیلی چاہیے رمضان نے جو ہمیں لانا چاہیے، وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں میں نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک عام طور سے نظر نہیں آ رہی ہے۔ جس کو میں ایک بات کو ایسے سمجھاتا ہوں، سمجھ لیجیے میں نے ایسا ٹھان لیا کہ ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا۔ بہت زیادہ نہیں، مطلب ہونا تو چاہیے بہت کچھ آ جائے، انسان دین پہ آ جائے وغیرہ وغیرہ، لیکن بڑی بات کچھ زیادہ تو نہیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ صرف ایک اچھائی اپنی نفس میں لا لوں، صرف وہ نا، ایک ہی بات کر رہا ہوں، اور کوئی ایک برائی اپنی نفس سے نکال دوں، صرف ایک۔ ایسا مطلوب تو یہ ہے کہ کئی اچھائی اندر آ جائے اور کئی برائی نکل جائے، لیکن چلو یہ فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہ تو تیار کروں کہ ایک خصوصیت اپنے اندر ڈالوں گا اچھائی۔ جیسا مثال کے طور پر میں پہلے 2-3 وقت کی نماز پڑھ رہا تھا، صرف جمعہ پڑھ رہا تھا، دن میں 2-3 ہو رہی تھی، پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تو رمضان میں نے یہ سیکھا اور میرے میں یہ تبدیلی آئی کہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اب یہ پرماننٹ چینج آ گیا میرے اندر، اب یہ میں زندگی میں 5 نمازیں پڑھوں گا، تو ایک ہی تبدیلی آئی اس رمضان، اور ایک برائی کو چھوڑوں گا، یہ طے تھا اس رمضان، یا ہر رمضان آنے والا زندگی میں ایک اچھائی پکڑ لوں گا، ایک برائی چھوڑوں گا۔ تب ظاہر سی بات ہے پہلے شروعات کریں گے نماز سے، چونکہ توحید کے بعد نمازیت، تو نماز کو پکڑ لیا اور ایک برائی چھوڑنے کا ٹھان لیا تھا، تو یہ سوچ لیا کہ صرف جھوٹ چھوڑ دوں گا، باقی زیادہ نہیں، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں، باقی زندگی ویسی چلتی۔ تو یہ میں نے اگر طے کر لیا کہ ایک پرماننٹ چینج تو نفس میں لاؤں گا، ایک تبدیلی، تو سمجھ لیجیے آپ کو بالغ ہونے کے بعد 10 رمضان وہی گئے۔ تو 10 رمضان کیا تبدیلی لائیں گے آپ میں؟ 10 اچھائی اپنے اندر لائیں گے، 10 برائی ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیے غور کر کے، جتنے رمضان آپ نے بالغ ہونے کے بعد پایا آج تک، کیا ہر رمضان ہم میں کوئی ایک تبدیلی بھی لا پایا؟ زیادہ نہیں، بڑی بڑی باتیں نہیں، ایک تبدیلی امید کر رہے۔ تو رمضان کی فضیلت ہم کو معلوم، رمضان کی اہمیت معلوم، ہم کو سب معلوم ہے کہ رمضان ہم میں چینج کیوں نہیں لا پا رہا، رمضان ہم کو بدل کیوں نہیں پا رہا، ہم اپنے نفس میں اچھائی کیوں نہیں ڈال پا رہے، ہم کیوں اپنی نفس سے برائی نہیں نکال پا رہے، جبکہ 30 ڈیز کی کنٹینیوس ٹریننگ مل رہی ہے ہم کو۔ بات کو اور سمجھاتا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے شو روم پہ کام کرتے ہوں گے، شو روم چلاتے ہوں گے، کسی برانڈیڈ کمپنی میں کام کرتے ہوں گے، ہے نا؟ تو وہاں کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی نیا ماڈل آتا ہے تو آپ کو بولتے 2 دن کی ٹریننگ، 1 دن کا ورک شاپ، یا چلو کھیتی باڑی کرتے آپ تو مشینیں آتی نا کھیتی میں جو لگتی ہے، ایسا بھٹا آپ لگا رہے تو اس کو دانا نکالنے کی مشین، جوار کے دانا نکالنے کی مشین ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے ایک بار وہ مشین لے کے چلانا سیکھ لی تو اگلے سال پھر سے سیکھے اس کو، وہی مشین کو پھر سے سیکھے نہیں۔ ایک ماڈل آپ نے بنا لیا یا سیکھ لیا، موبائل میں تھے یا جو بھی برانڈ تھا، گھڑیوں کا تھا جو تھا، اگلے سال پھر سیکھنا پڑتا اس کو۔ بتائیے مجھے، آپ ایک بار سیکھ لیے تو آپ کیا کرتے معلوم، جب ماڈل میں چینج آتا تو آپ بولتے پچھلے میں یہ تھا، اب یہ آ گیا، بس اتنا چینج ہے، باقی سب سیم ہے۔ تو ایک بار کوئی چیز کو سیکھنے کے بعد آپ زندگی بھر اس کو نہیں بول رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ 30 دن تک 5 وقت نماز باقاعدہ پڑھ کے، سنت پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، قیام اللیل کر کے، قرآن پڑھ کے، تلاوت اس میں کثرت سے کر کے، تلاوت کثرت سے سن کے، گالی دینا چھوڑ کر، برائی دیکھنا چھوڑ کر، جھوٹ بولنا چھوڑ کر، اپنے ذکر میں اپنے آپ کو ڈبانے کے بعد 30 ڈیز کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ 31ویں دن سب ختم ہو جاتا۔ تعجب کی بات یہ ہے، ایک بار آپ نے کمپنی سے کال آیا، آپ نے ایک چیز کو بنانا سیکھ لیا، زندگی بھر یاد ہوگی۔ ایک بار مشین چلائی، زندگی بھر یاد ہوگی۔ ایک بار ڈرائیونگ سیکھی، زندگی بھر یاد ہوگی۔ ایک بار سوئمنگ سیکھی، زندگی بھر یاد ہوگی۔ لیکن رمضان ہر سال آ رہا، پھر سے وہ الف سے شروع کرنا پڑ رہا، پھر سے 0 سے 1 2 3 4 5 6 جا رہا، 10 20 50، پھر اگلا رمضان 0۔ رمضان تو بہت دور کی بات ہے، رمضان کے بچے ابھی تو حالات یہ کہ رمضان ختم ہوا اور چاند دکھا، شوال کا چاند، ایک شوال کی عید ہوتی ہے تو شوال کا چاند دکھا، تو ایک رمضان کا جب چاند دکھا، ایک رمضان کا چاند ہم دکھیں گا، دیکھیے تھوڑے دن بعد
تو ایک رمضان کا چاند دکھا تو مسجد کی حالت ایسے کہ سڑکیں بھی نہیں پڑ رہی، مسجد تو مسجد، مطلب وہ روڈز پر آپ نے جانمازی ڈال دی، چٹائی ڈال دی، نمازی چل رہی، ماشاء اللہ۔ پھر ایک اور چاند دکھا جو 1 تاریخ کا تھا، 1 شوال کا تھا، لیکن یہ چاند تو 1 شوال کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ وہ عشاء کی نماز میں پکڑ کے لانا پڑا لوگوں، ارے کوئی تو آ جاؤ یہاں کے، تو مؤذن صاحب کبھی کوئی اکیلے اذان دے رہے، امام صاحب بھی دوسرے گاؤں کے تھے چلے گئے، اور یا پھر اکیلے امام صاحب اور 1-2 لوگ کھڑے اور نماز ہو رہی۔ تو سوال یہ ہم نے وہ 30 دن کیا کیا؟ پھر وہ 30 دن میں 150 نمازیں ہوگی نا تقریباً، اگر 30 دن نہیں 29 دن بھی پکڑ لیا تو رفلی 150 نمازیں فرض پڑی، پھر لاتعداد سنتیں پڑی ہے نا، اس کے بعد قیام اللیل کیا، تہجد کا اہتمام کیا، پھر موقع پر نمازیں پڑھ لی، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، عصر وغیرہ کے اندر جو سنتیں ثابت ہے اس عصر رات سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لی۔ تو لاتعداد نماز پڑھنے والا آدمی ایک دن میں کیسے بدلتا؟ مجھے سوال یہ ہے، جب گاڑی چلانا سیکھنے کے بعد زندگی بھر نہیں بولے آپ نے، ایک کورس کرنے کے بعد زندگی بھر نہیں بولے آپ نے، تو سوال یہ کہ 30 دن میں جو عمل کیا وہ 31ویں دن کیسے بھول گئے، یا 29 دن جو عمل کیا 30ویں دن کیسے بھول گئے؟ اور فجر کی نماز میں کیا حال ہوتا ہے؟ تو عشاء کی بات کیا تھا میں نے، آپ 1 شوال کی عشاء تھی ہے، لیکن 1 شوال کے فجر کا کیا حال ہوتا ہے؟ 1 شوال کو فجر میں آپ کو عشاء سے بھی کم لوگ ملے، کچھ مساجد میں تو میں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب اکیلے کھڑے بیچارے، بولے آج فجر اکیلے پڑھ لیا میں نے۔ تو پتہ ہی چلا مسلمانوں نے رمضان کی اہمیت کو صرف بولا، رمضان کی اہمیت کو سنا، رمضان کی اہمیت کو اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کو ہم بولتے ہیں عام زبان میں رسمی طور سے کسی چیز کو ماننا، مطلب حقیقی طور سے نہیں ماننا، رسمی طور سے، جیسا کہ بڑوں کی عزت کرنی۔ کیوں؟ اب بڑے یار لوگ بولتے عزت کرو تو کر لی، دل میں نہیں ہے ان کی عزت کچھ بھی، اکیلے ملے تو ارے وہ کیا نہیں، سامنے نہیں تو ارے اس کو کیا آتا، لیکن سامنے ملے تو السلام علیکم کیسے، سمجھ رہے آپ؟ تو رمضان کے ہم نے حقیقی فائدے نہیں اٹھائے، رسمی فائدے اٹھا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو کیا یہ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ ہم اس کے رسمی فائدے اٹھائیں، ٹیمپرری بینیفٹ جس کو بولتے ہیں، عارضی فائدے، اس کے لیے آتا ہے؟ کیا اس لیے آتا ہے کہ جو کمزوریاں 11 مہینے میں آ گئی، 1 مہینے میں وہ کمزوریوں کو ختم کر کے ہم ایک دم اچھے مسلمان بن جاتے ہیں؟ لیکن شیطان تو لگا ہوا ہے نا، تو پھر آنے والے اور 11 مہینوں میں تھوڑا بیٹری کم ہوں گی، لیکن یہ تو عجیب ہوتا، 1 رمضان ہے بیٹری 0 سے 100، اور 1 شوال بیٹری 100 سے 0۔ اب سوچیے آپ تھوڑا سا رمضان کے بارے میں مسلمانوں کا کیا خیال ہے، نان مسلم کا کیا خیال، غیر مسلمانوں کا۔ میں اگر اپنے عملی زندگی سے آپ کو بولوں، پریکٹیکلی بولوں، تو رمضان آ رہا بول کے میرے کو پہلی بار کب پتہ چلتا معلوم؟ میں جس علاقے میں رہتا، شہر کے سٹی چوک کے پاس روہیلا گلی میں رہتا ہوں، تو جب تندور کو نئے لگنا شروع ہوتے نا، تو تب مجھے لگتا ارے رمضان آ رہے، اگر نئے تندور نہیں بھی لگی، اس کی ریپیئر چالو ہو گئی، تو میں بولتا ارے شعبان چل رہا ہے، اس کا مطلب تندور کیا ہو رہے، ریپیئر ہو رہے۔ پھر اور آگے بڑھتے تو نئی دکانیں کھلنا چالو ہو جاتی، دکانوں کا مینٹیننس ریپیئر چل رہا، تو پتہ چل رہا بزنس کا سیزن آ رہا، مطلب کیا آ رہا، رمضان آ رہا۔ تو ان علامتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ رمضان آ رہا، کھانے پینے سے پتہ چل رہا رمضان آ رہا، بازاروں میں خرید و فروخت زیادہ ہونے والے تو بزنس مین سب پھیلے ہوئے ہیں، تاکہ اب آ کے رمضان میں سب مال وال لا کے رکھ دیں گے، اس کے لیے جا رہے، اس سے پتہ چل رہا مجھے رمضان آ رہا۔ اچھا گھر میں عورتوں کو کیسے پتہ چل رہا رمضان آ رہا ہے، یا مرد کو کیسے پتہ چل رہا؟ اب عید کو کپڑے لینا آیا، ارے رمضان آ رہا ہے کیا، عید کے کپڑوں کی بات ہو رہی۔ اچھا عورتیں کیا تیاری کری، گھر کے اندر بھی سمجھو رمضان آ رہا، آپ کو پتہ چل رہا، تو ان کی تیاری یہ کہ ایک بھی کھانا ریپیٹ نہیں ہونا، پورے 30 سحر الگ الگ قسم کی، 30 افطار الگ الگ قسم کی۔ تو کون سے بھجی بنیں گے، کون سے سموسے بنیں گے، وہ پیاز کے، آلو کے، ابھی چکن کے بھی بن رہے، اور مٹن کے اور فش کے، اور سب وہی بن رہے نا آج کل، پیسہ آ گیا لوگوں کے پاس تو سب چیزیں عام ہو، تو وہ سب پلاننگ چل رہی ہے اب۔ تو گھر میں بھی پلاننگ ہی ہے، بازاروں میں پلاننگ ہی ہے۔ اچھا نان مسلم کو کیسا دیکھ رہے وہ لوگ، رمضان آ رہا، تو رمضان آ رہا تو ان کو لگ رہا مسلمان زیادہ کھانے والے، کیونکہ سب سے پہلا جو بازار لگنے والا ہے وہ کھانے کا ہی لگنے والا، یہ بات تو طے ہے ایک دم شیور۔ تو نان مسلم کو لگ رہا ارے ان کا کھانے کا مہینہ آ گیا۔ اچھا ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، بولتے اپواس، لیکن مہینہ کھانے کا دکھتا، کیونکہ جو کھانے کی تیاریاں ہوتی ویسے اپواس کی تیاری بھی نہیں ہو رہی۔ تو گویا جو ہم نے رمضان کا تصور قوموں میں دیا، اور رمضان کا تصور جو اپنے پاس ہے صرف خرچے والا مہینہ، کھانے والا مہینہ، اس کو انگلش میں بولتے ہیں کہ رمضان کو ہم نے فاسٹنگ کا نہیں فیسٹنگ کا مہینہ بنا دیا۔ فیسٹ بولتے کھانے کو، وہ بھی کھانا جس کو خوش ہو کے بنا دے، چلو یہ ہوا کھاؤ، آؤ بیٹھو پارٹی کرو، اس کو بولتے فیسٹ، اور فاسٹ بولتے بھوکے رہنے۔ تو رمضان بھوکے رہنے کا مہینہ تھا، تو ہم نے اس کو کھانے کا مہینہ بنا دیا۔ نان مسلم کو تو یہ لگتا ہے زیادہ کھاتے، کیونکہ بازاروں میں کھانا بکتا اور کپڑے اور یہ بک رہا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نا، تو یہ تصور دیا۔ کوئی آدمی ایسا مسلمان ہے سمجھ لیجیے، اور رمضان آ رہا، تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ رمضان ہے روزوں کیسا کریں گے، اتنی گرمی میں کوئی بیماری ہے کیسا پلاننگ کرو اس کی۔ رمضان آ رہا تو گھر میں یہ ڈسکشن نہیں ہو رہا گھر میں کتنے بچے بالغ ہو گئے اس سال جو روزے رکھنے والے ہیں، عورتیں اس کا حساب لگا رہی کہ
اپنا ننان کا بچہ بڑا ہو گیا, اپنا بچہ بڑا ہو گیا, فلاں ہو گیا, اب ان سے روزے واجب اور قرض ہو گئے, اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ پلاننگ نہیں ہو رہی کہ رمضان کے 30 دن ہے تو آپ کتنا تلاوت قرآن کریں گے, اب کیا پلان ہے؟ 1 پارہ روز. اب ان خود وہ امام صاحب کیا کریں گے وہ تو الگ مسئلہ ہے, وہ بھی ثواب ہے, لیکن اپنا پرسنل اسٹڈی آدھا پارہ روز, پاؤ پارہ روز, وہ پلانر میں نہیں, مطلب یہ چیز کہیں پلاننگ میں شامل ہی نہیں کی کرنا ہے. رمضان آ رہا تو اپنے کو جاگنا ہے نا, رمضان چائے پینے کے لیے نہیں, رمضان میں جاگنا ہے شب قدر کی تلاش میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری پورا عشرہ جاگ کے نکالتے, تو میرے کو بھی کرنا ہے وہ, لیکن اب میرا بزنس ہے, کاروبار ہے, دکان ہے, جاب ہے, تو پلاننگ کرنا پڑیں گی نا, کہ کچھ نہیں تو 5 دن تو 5 راتیں جاگوں گا میں, باس کو بول کے کہ میں ہاف ڈے آیا کروں گا تھوڑا سا 5 دن تک, کیونکہ وہ جاگنے کی رات ہے. وہ مسلم ہے تو ٹھیک, نان مسلم یہ تو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ ہم لوگ رات میں جاگ کے تپسیا کرتے, عبادتیں کرتے, تو ہونا چاہیے نا پلاننگ. اس کا کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی, ایسا گھر میں ڈسکشن نہیں چل رہا, بیگم کیسا جائیں گے, اپن رات میں کیا کرنے والے ہیں, صبح بچوں کو سنبھالنا ہے, اسکول وغیرہ ہوں گے تو فلاں آپ تو چھٹی میں آ رہے, ٹھیک ہے, لیکن جب چھٹیوں میں نہیں بھی آتے تو یہ پلاننگ کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ پلاننگ نظر نہیں آ رہی کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, ان کو فلاں فلاں, ان کی دوائیں کیسے لیں گے تاکہ روزہ بھی ہو جائے اور دوا بھی چلے. رمضان آ رہا تو آپ دیکھ لیے خود آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے. مرد ہے تو کمانا ہے, زیادہ کمانا ہے, اس کے گھر میں کپڑے لانا ہے, پردے چینج کرنا ہے, چرخورما بنانا ہے, یہ پلاننگ ہے ہمارے سے. نان مسلم کو لگ رہا مسلمان مرد تو کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے, بس اتنا ان کا رمضان ہے. رمضان کا مہینہ تو انہوں نے جب سوچنا تھا تو ان کو یہ آنا تھا, مسلمان یہ عبادتوں میں لگ جاتے ہیں, یہ صدقات اور خیرات کرتے ہیں, ذکر کثرت سے کرتے ہیں. اچھا کچھ نان مسلم کا الگ معاملہ ہے, چونکہ ہم لوگ بزنس میں تو ہم کو ان کی آئیڈیا سے رہتے. ایک بار ایک مارواڑی دوسرے کو سمجھا رہا, دیکھ چاند دکھنے والا ہے 2-4 دن میں, رمضان ختم ہو رہے, جو بھی حساب کتاب ہے نا اس سے کر لے, جیسا ابھی ہے نا یہ 4-5 دن بعد ایسا نہیں رہیں گا. 4-5 دن بعد ہے نا انشاءاللہ کر کے گھمائے گا صرف تیرے کو ہی. تو ابھی یہ 4-5 دن میں ستے پہ چل رہا, اچھائی پہ چل رہا, جو حساب کر لے اس سے چاند رات کے بعد 13 نہیں ہونے والا. یہ اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ رمضان تک یہ اچھا مسلمان رہیں گا, 1 شوال سے ہی بدل جائے گا. اب بنیادی سوال ہے, ہم رمضان میں کس کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی یا رمضان کی؟ اللہ کی. اللہ تو رمضان کا بھی رب ہے, وہی شوال کا بھی رب ہے نا, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا بھی رب ہے, محرم کا بھی رب ہے, سارے 12 مہینوں کا رب ہے نا. تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ آپ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے اور غیر رمضان کیا؟ رمضان صرف ختم ہوتے اسی دن لاک لگ جاتا پوری عبادتوں کو, اور اس کے بعد ساری چیزیں ختم, بلکہ مسجدیں صرف تلاش کر رہی, مسلم کہاں ہے جو دکھ رہے تھے گمشدہ ہوگا لاؤن پکڑے کہاں ہے. تو سوچو آپ ذرا, اس کی پلاننگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے شروعات کہاں سے کی, رمضان کچھ نہ صحیح ایک اچھا ہی میرے اندر لائیں گے, صرف ایک, اتنا ہی پکڑ لو. مطلب کو بولے میرے میں 2 آ گئی تو میں بولوں گا ماشاء اللہ, 3 آ گئی سبحان اللہ, 4 آ گئی تو سونے پہ سہاگا, اب سارے اذکار میں پڑھ لوں گا آپ کے لیے, میں ماشاء اللہ آپ کو بہت کچھ کر لوں. لیکن کچھ نہ صحیح تو ایک پرماننٹ نفس کے اندر ایک چینج اچھائی سے, اور ایک برائی کو نفس سے نکالوں گا. پورا رمضان جھوٹ نہیں بولا تو پھر 1 شوال کو کوئی جھوٹ بول سکتا بولوں گا. پورے رمضان نے مجھے ٹریننگ دی اللہ کے ذکر میں زبان پر رکھنے, پھر 1 رمضان سے میں کیسے بھول گیا کہ زبان کو پھر میں نے سکھا لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. تبدیلی ہوتی آتی, پھر چینج ہونا چاہیے, تب بدلاؤ آنا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں رمضان آ رہے جا رہے, ذرہ برابر بھی لائف سٹائل میں تبدیلی نہیں, سوائے وہ 30 دن ہوتے بس. سمجھ رہے بات کو؟ تو ایسا نہیں. ابھی سوچ لو, پلاننگ کر لو. پلانرز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, ٹائم ٹیبل جس کو بولتے ہیں, وہ پلاننگ کر لیتے کہ کیا کرنا ہے 30 دن. ویسا کچھ پلان کرو اور اپنی نفس کو تبدیل کرنے کے ارادے کے ساتھ رمضان میں داخل. تو آپ دیکھو گے جب رمضان سے آپ نکلو گے تو ایک نئی شخصیت باہر آئیں گی, جس کو زمانہ اور اطراف کے لوگ بھی اس کا اقرار کریں گے, یار یہ آدمی ویسا نہ رہا جیسا رمضان سے پہلے تھا. اب یہ نمازی بن گیا, اب یہ جھوٹ نہیں بولتا, اب اس نے صدقات اور خیرات جو رمضان میں نہیں, اس کو عادت پڑ گئی, اب دیتے رہتا ہے. اب رمضان میں اس نے جو نظریں نیچے کی نا, تو اب یہ تھیٹر میں نہیں جاتا, فلم میں نہیں دیکھتا. اب اس نے کر لیا تو کر ہی لیا اس نے رمضان میں حرام کمانا چھوڑ دیا, اب حرام کو پکڑتا ہی نہیں دور دور تک. رمضان میں اس نے ٹھان لیا تھا کہ سود سے اب بزنس نہیں کروں گا, اب بدل گیا, اب سود لیتا ہی نہیں, اب الگ ہی اس کا معاملہ ہوگا, مطلب لیتا دیتا نہیں, اب سود کی تجارت سے اس نے توبہ ہی کر لی. رمضان میں جب داخل ہوا تو کچھ کھانے پینے کی بری عادتیں تھی, لیکن رمضان میں 30 دن اس نے روزے رکھی, وہ عادتیں ساری چھوڑ دیا. نہ تمباکو کھاتا, نہ سگریٹ پیتا, نہ فلاں کرتا, سب عادتیں اس کی چھوڑ گئی, بدل گیا یار اللہ تعالیٰ. رمضان سے پہلے تک اس کا لیتا کہ بیوی کو گالی گلوچ کرتا تھا, رمضان نے اس کو بدل دیا, اب ایک نیا انسان ہے, اب تو بچوں سے بھی اخلاق سے بات کرتا, بیوی تو الگ ہی بات ہے. رمضان نے یہ تبدیل لا دی کہ اس نے اپنے والدین کا احترام سیکھ لیا. پہلے تو کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا ان سے, خدمت تو دور کی بات تھی, اب تو خرچہ بھی کرتا ان پہ. یہ تبدیلی آنا چاہیے, آپ سمجھ رہے نا.
چونکہ رمضان کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں اس مہینے کا معاملہ جو معنی ہے، جو رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، وہ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. کس چیز کو جلا دیتا ہے؟ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے. سمجھ رہا؟ خاک کر دینا، جلا دینا، مٹا دینا. مطلب ایک ایسا مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے اندر اس کی تپش میں ڈال دیتا ہے، اس کی شدت میں ڈال دیتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. آپ سمجھیں؟ تو یہ عاجزی کا مہینہ ہے، انکساری کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ جس میں جو کمزوریاں 11 مہینے میں آ جاتی ہے اس کو ختم کر کے ہم ایک نئے مسلمان بن کے نکلتے. یہ نہیں کہ صرف ایک رمضان سے اچھا مسلمان تو 30 رمضان تک یا 29 تک اچھا مسلمان، ایک شوال سے پھر پرانی زندگی. ہم جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے. مثال تھوڑی عجیب ہے لیکن سن لو. ایک انسان رہتا، پرانے زمانے کی بات ہے، گھوڑا رہتا اس کے پاس. اب اس کے گھوڑے کو ایک بری عادت ہو جاتی، جانوروں کو بری عادتیں ہو جاتی. خود کا دودھ پی لیتے، کچھ بھی کرتے نا تو آپ کیا کرتے، گلے میں ڈال دیتے. زیادہ بھاگتے تو پیر کو اس کے لکڑی باندھ، 2 پیر باندھا ہوتا. اب اس کو ایک بری عادت تھی. اس کو بری عادت تھی کہ یہ کیا کرتا تھا، پیشاب کر کے پلٹ کے سونگتے کھڑا رہتا. اب کتنا بھی اس کا مالک چلو وہ چلتا ہی نہیں آگے. پھر جب اس کا دل بولے آگے بڑھے تو ایک دوسرا جو سوار رہتا گھوڑ سوار، وہ بولتا ہے تمہارے گھوڑے کو بیماری ہے نا، میں ابھی دور کر دیتا ہوں، میرے کو دے دو 2-3 دن کے لیے گھوڑا سفر میں. ٹھیک ہے آپ چلو. اب یہ دوسرا جو آدمی رہتا نا بہت کڑک رہتا تھا، چابک بھی اس کے ساتھ رہتا، ہنٹر. جیسی پیشاب کر کے پلٹتا ایسا سوکھتا اس کی گھوڑا سیدھا ہو جاتا. 1-2 بار میں سیکھ لیتا کہ یہ آدمی مارتا، اپنے کو سننا نہیں ہے. 3-4 دن گزر جاتے. 3-4 دن کے بعد ایک دم سیدھا ہو جاتا گھوڑا، پیشاب کرتا سنتا ہی. دوسرا اس کا وہ جو رہتا سوار، وہ بولتا مالک کو لے لو تمہارا گھوڑا، اب میرے گھوڑے پہ آئے گا، تمہارے گھوڑے تو تم آ جاؤ. اب گھوڑا جیسے ہی وہاں سے آگے بڑھتا اور دیکھتا کہ مالک بدل گیا، مطلب وہ جو خطرناک آدمی تھا ہٹ گیا، پورے بات کی 4 دن جتنے پیشاب تھے سونگتے پھرتا. پھر بات 4 دن تک نہیں سونگا تھا. ہمارا رمضان میں وہی حال ہے. رمضان میں تھیٹر نہیں گئے، رمضان میں گالی نہیں دی، رمضان میں بری چیز نہیں دیکھے، رمضان میں جھوٹ نہیں بولے، رمضان میں یہ نہیں کیے. رمضان ختم ہوتے پورا 30 دن کی کسر نکالتے پڑے دکھتے، دن بھر فلمیں دیکھتے پڑا ہو. 30 دن نے دیکھا نا ٹی وی میں نے، معمولی بات ہے کیا؟ 30 دن تو حرام چیزیں نہیں کھائے نا، معمولی بات ہے کہ اب تھوڑی چھوڑوں گا. اب تو مطلب جیسا وہ سلائن دیتے نا تو پوری میں پوری لگا کے رکھوں گا، ایسا گرتے جا رہا ہو خود بخود. اتنا ٹائم کا نکال تو ڈالو 30 دن کی کسر. ہاں رمضان بھر میں نے اپنی زبان پہ کنٹرول کیا، باہر دھکے میں گالی نکلی نہیں میرے منہ سے. تو یہ وہ گھوڑے کی مثال ہے جس پہ اگر ہنٹر، وہ جو بیٹھنے والا ہنٹر لے کے بیٹھے تو سیدھا چلتا، اور جیسے ہی وہ ہٹا تو پھر 4 دن کے پیشاب سن کو بھاگ رہا ہوں. تو ہم لوگوں کا وہی حال ہوگا. میں سمجھتا ہوں مثال ایک دم آم تھی لیکن سمجھ میں تو آ گئے ہوں. ویسے ہی کر رہے نا ہم لوگ. رمضان گزارے تقویٰ، پرہیزگاری، سچ بول کر سب، اور رمضان ختم ہوتے زندگی پھر واپس سے پورا کروں گا، 30 دن کی کسر نکالوں گا. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیوں یہ چیز ہم کر رہے ہیں؟ اور یہ بات ہم کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ تو رمضان کیا ہونا چاہیے معلوم؟ تبدیلی والا مہینہ. اس میں اس کی فضیلتیں آپ سنے ہوں گے، جمعہ خطبوں میں اور بھی سنیں گے. آپ سنیں گے اس کو، پورے 4 جمعہ ملیں گے تقریباً، یہ سنیں گے آپ اس کی فضیلت. لیکن سوال یہ تھا کہ وہ ارادہ تب کریں گے ہم کہ اب مجھے وہ چینج لانا ہے. وہ اصل ہے. دیکھو سننے کو ہم کئی باتیں سن رہے ہیں، کہنے کو ہم کئی باتیں کہیں جا رہی، بولنے کو کئی باتیں ہو رہی، لیکن سوال یہ رمضان ہم میں تبدیلی کیوں نہیں لا رہا؟ تو رمضان میں کرنے والے عمل میں آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھ دوں گا انشاءاللہ پورے، وہ مسئلہ نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ میں رکھنے کے بعد اس کا بینیفٹ کیا ہے بعد میں؟ یا پھر وہی ہے کہ ہاں رمضان میں نے بہت اچھے بنا لیا، مولوی صاحب آپ نے جیسا بولے، شیخ صاحب جیسا آپ نے بولے، عالم صاحب جیسا آپ نے بولے، امام صاحب جیسا آپ کو بولے، لیکن اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد اگر آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا تو میری بات آپ کان کھول کے سن لو، اس کا معنی اور رمضان نے آپ کو فائدہ نہیں دیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. کیسے فرض کیے گئے؟ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو روزے سے کیا ملتا ہے انسان کو؟ تقوی آتا ہے، نفس کو ضبط کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ گناہوں کو دبانا سیکھ لیتا ہے، نیکی میں اضافہ کرنے سیکھ لیتا ہے، تو اس کو تقوی دیتے ہیں. تقوی یہ کئی معنی ہے. تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی کا پاس لحاظ رکھنا. تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی زندگی کو اللہ کے لیے خالص تک چھوڑ دینا، ڈر کر کہ اللہ اس سے مجھے عذاب و سزا دے گا. یہ تقوی ہے. تقوی یہ کہ اللہ کی محبت میں آگے آدمی بڑھ چڑھ کر نیکی میں اضافہ کرے، اللہ سے ڈر کے گناہ اور معصیت کی زندگی سے دور رہے. پاس و لحاظ، جیسا ہم کسی بزرگ کا گاڑی میں بیٹھے پاس و لحاظ رکھے اس کو جگہ دیتے نا، تو رب العزت کا پاس و لحاظ رکھیے انسان، جس نے ہمیں بنایا اس کے ساتھ میں یہ کیسے کر سکتے؟ یہ تقوی. اور تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی دکھتا نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا تقوی ہاں ہونا. تقوی یہاں ہوتا ہے، 3 بار فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا. تقوی یہاں ہے، وہ دل میں. تو اگر روزے نے یہ دنیا نہیں بدلی تو روزے کا فائدہ نہیں ہوا. رمضان نے اگر یہ دنیا چینج نہیں کیا
تو یہ فائدہ نہیں مان رکھی. اور جب یہ دنیا بدلتی ہے دل کی دنیا, تو اطراف میں اس کے ماحول میں اس کا اثر نظر آتا ہے کہ اس کی دل کی دنیا بدل گئی, اب یہ آدمی وہ نہ رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. ہے نہیں یہ بات. تو یہ میرا اس لیے میں اتنا زور دے رہا ہوں. اعمال تو آپ سنیں گے اور بھی لوگوں سے جمعہ خطبہ میں سنیں گے. یہ بات کہ ہم کو طے کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی بدلنے کے لیے کروں گا, اور میں ایک نیکی کم از کم ایک دم مضبوط والی اپنے نفس میں لاؤں گا, اور ایک گناہوں کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا. اگر اتنی بھی تبدیلی اگر لانے کا ہمیں طے کر لیا نا, 10 رمضان میں 10 نیکیوں میں اضافہ ہو جائیں گے, جس میں سب سے پہلے نماز کریں گے آپ, روزہ تو رکھیے رہے ماشاء اللہ, زکوٰۃ دینے کا, صدقات اور خیرات کا ارادہ, موقع نماز ہوگا. ہر رمضان کچھ اضافہ کر رہا ہے نا, تلاوت قرآن میں اضافے پہ اضافہ, تجوید سے سیکھ رہا ہوں, فلاں کر رہا ہوں, یہی سب چیزیں ہیں نا. اور ایک ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, یہ بار حرام خوری چھوڑ دیا, سود خوری چھوڑ دیا, فلاں ایک ایک خالی. دیکھو آپ تبدیل ہو جائیں گے ہم لوگ. یہاں تک یہ رمضان میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم کو چینج کر سکتا ہے, چونکہ اللہ نے اس مہینے کو بنایا ہے. بس ہم مومن اپنا یا ایمان والے اپنا ارادہ کرے. دیکھیے آپ ایک جھاڑ کے نیچے کو جا کے منہ کھول کے لیٹیں گے تو پھل نہیں گرتا منہ میں. کوشش آپ کا کام ہے, اور اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا اس کا کام ہے. تو اللہ کو اپنا کام کرنے تو اپنا کام کرے, ہم کوشش کریں, ارادہ کریں. اب یہ رمضان میں ارادہ یہ ہو کہ میں ایک تبدیل شدہ انسان ہوں گا. میری زندگی روٹین جیسی تھی ویسے انشاءاللہ عزیز نہیں چلے. اب چلو اور رمضان آ رہا ہے, کیا اعمال ہم رمضان میں کریں, جبکہ ہم نے اب سمجھ لیا کہ رمضان میں ہم کو کیا کرنا ہے. رمضان ہم کو بدلے گا انشاءاللہ. کیا عمل ہم کو کرنا ہے رمضان میں؟ یاد رکھیے جو سب سے پہلا عمل مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے روزوں کا رکھنا. اب دیکھو رمضان کا بارے میں ٹاپک ہے تو رمضان سے متعلق عمل ہے. اب آپ بولیں گے نماز پڑھنا کیوں نہیں بول, نماز تو فرضی ہے نا, وہ تو ہمیشہ کرنا ہے. اب آپ بولیں نہیں وہ اس سے شروع کرو نا, پھر میرے کو لگ رہا صرف روزے رکھنا ہے, نماز نہیں پڑھنا ہے. تو اتنا پیدل تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا. نماز تو ہر بالغ اور عاقل مسلمان کے اوپر فرض ہے, ہر اعتبار سے فرض ہے. کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھیں گا, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھیں گا, لیکن پڑھیں گا جب تک اس کو عقل ہے. جب عقل ماری جائے, بے ہوش ہو جائے تو پھر, یا کوما میں چلے جائے تو پھر مستثنا, پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. اس سے اس کے بارے میں تو ذکر ضرورت ہی نہیں ہے نا. جو اصل آنے والا وہ ہے روزہ. آپ بولیے روزے تو ماشاءاللہ لوگ نماز کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے ہیں. معلوم سمجھ لو اگر نماز 100 میں سے 20 لوگ پڑھ رہے ہیں تو روزے 40 لوگ رکھتے ہیں. روزہ زیادہ لوگ رکھتے ہیں سمجھ. لیکن یہاں ایک بات بتا دوں آپ کو میں, علماء کے کئی فتاوے موجود ہے, ڈرانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, لیکن حقیقت آپ سمجھ لیں. جس کی توحید درست نہ ہو اور جو نمازی نہ ہو, اس کے حج اور اسی طرح زکوٰۃ اور ساتھ میں روزے بھی قبول نہیں ہوتے. یہ بات لکھ لیجیے آپ, سمجھ رہے بات کو. جس کی توحید درست نہ اور نمازی نہ ہو, اس کی باقی 3 فرض عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتا, چونکہ یہ 2 عبادتیں دائمی ہمیشہ کرنا ہے, توحید پر ہمیشہ رہنا ہے اور نماز قائم کرنا ہے. اور باقی سب کیسا ہے, روزہ رمضان ہے تو نہیں تو نہیں فرض ہے نا, اور وہ بھی صحت ہے تو, سفر میں نہیں ہے تو ہے, زکوٰۃ مال ہے تو, حج مال ہے تو ہے نا. تو یہ 3 عبادتیں جب ہی قبول ہوں گی جب پہلے 2 عبادتوں میں آدمی مضبوط ہوگا. یہ کئی فتاوے سینکڑوں موجود ہے, دیکھ لیں آپ. تو یہ نہ سمجھے رمضان کے حد تک نماز روزے کروں گا تو بس کافی, بھی چھوڑ دوں گا پھر بعد میں نہیں ہوتے. یاد رکھ, لیکن میں آپ سے ڈرا نہیں رہا ہوں کہ روزے چھوڑ دیجیے, اب نماز نہیں پڑھتے تو روزے بھی رکھیے. جب روزے رکھ کے نماز 30 دن پڑھ سکتے تو باقی 300 دن پڑھنے میں کیا مسئلہ رہا. سال بھر پڑھنے والے بن جائیے نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ نہیں پڑھتے, لیکن ایک عام بات کہہ رہا ہوں, ایسا لوگوں کو دیکھا گیا نہیں کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے اس بات. تو لہٰذا سب سے پہلا کام روزہ رکھنا. اور روزے کا معنی صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے. روزے کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی اختیار کرے گا. یہ ہے روزے کا معنی, بالکل ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو روزے کا کوئی اجر نہیں ملے گا, صرف جو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, جب تک کہ وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, جب تک کہ گالی گلوچ نہ چھوڑے, سمجھ رہے آپ, تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو رمضان. صرف بھوکے رہنے کا فائدہ ہو رہا ہے. خالی بھوک رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, جو بھی آپ کو میڈیکل بینیفٹ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے, لیکن رمضان کا فائدہ اس کو نہیں ملتا. اگر خالی وہ جھوٹ بھی چالو, غیبت بھی چالو, گالی بھی چالو, فلاں بھی چالو, اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے, اس کو روزے میں صرف بھوک رہنے کا فائدہ ہے, جو بھی ہو سکتا ہے. رمضان کا فائدہ نہیں, روزے کا فائدہ ہے. سمجھو اس بات. تو پہلا کام روزے رکھنا ہے, پورے روزے رکھنا ہے, اور تہیا کرنا ہے کہ گھر میں کوئی بلا شریر کے روزے نہ چھوڑے. بہت ساری بار دیکھا گیا عورتیں اور بچوں کو روزے رکھنے پہ ہم وہ نہیں کرتے, نہ تلقین کرتے نہ ان کو مناتے. نتیجتاً عورتیں اور بچے اکثر دیکھا جا رہا ہے روزے بھی نہیں رکھ رہے, اور بچے بڑے بڑے بھی ہو گئے تو پتا نہیں آپ کو. بچہ جو 15-16 سال کو آپ روزہ نہیں رکھا, ارے مولوی صاحب میرے کو معلوم ہی نہیں بالغ کب ہوا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. گھر کے ذمہ دار کو یہ فریضہ نہیں تھا کہ وہ اس سب چیزوں میں مانیٹر کرے, نظر رکھے کہ یہ میرے بچے بڑے ہو گئے, ان کو روزہ رکھنا فرض کب ہو رہا. گھر میں عورتیں روزہ رکھنی نہیں رکھ رہی, کام ہے نا. خود بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں گے. جن پہ روزے فرض نہیں ان کو عادت ڈالو, جن پہ روزے فرض ہو گئے ان کی تیاری کروا کے ان کو روزے رکھاؤ, تلقین کرو, سختی کرو اگر روزے نہ رکھے, جیسے نماز کے لیے حدیث میں الفاظ ہے, سختی کرو کہ روزہ رکھے ہو اگر بالغ ہو جائے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح روزے کو صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ہر وہ کام روزے کے اندر نہ کرے جس سے منع کیا گیا.
ہر وہ کام کرے جسے کرنے کا حکم ہے، تو انشاءاللہ روزے کا ہم کو فائدہ ملے گا. روزہ ہم کو وہ چیز دے گا جس سے تقوی اختیار ہوتی ہے. تقوی آنے کے بعد زندگی تبدیل ہو جاتی ہے انسان کی. تو پہلا کام روزہ رکھنا ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھ رمضان کے بعد. دوسرا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام ہے تلاوت قرآن. چونکہ رمضان کا بہت گہرا تعلق تلاوت قرآن سے. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 185 میں اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. رمضان و مہینہ تھا جس میں قرآن نزول ہوا. کس لیے ہوا؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے. اور اللہ نے اس کو ایک فرق کرنے والی کتاب بنایا، فرقان بنایا. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ، قرآن رمضان میں نازل ہوا، ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کرنا ہے. اب جن کو نہیں آتا قرآن پڑھنا، رمضان کو غنیمت جاننے سیکھنا شروع کرنا. جن کو آتا ہے پڑھنا اور اچھا پڑھنے کی کوشش کرے، تجوید وغیرہ جو بھی اس کو علوم اور فن ہوتے ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کرے، وہ بھی ماشاءاللہ آپ کا ہوگا. اور بہت اچھی تلاوت آپ کرتے ہیں تو اچھی قرأت سیکھنے کی کوشش کرے، وہ بھی آپ ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں. تو قرآن کو اب سمجھنے کے مرحلے میں شروع ہو جائے. ابھی پڑھنے کا مرحلہ مطلب ریڈنگ کا ہے، تو پھر اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوتا، سمجھنے کا مرحلہ شروع، جس میں تفسیر اٹھا کے آپ پڑھے. کون سی تفسیر پڑھنا ہے آپ کی مرضی، بس پڑھنا شروع کرے. میں تو یہ چاہوں گا جو پڑھنا چاہتے ہیں آپ اسٹارٹ لو، شروعات کو. تو قرآن کو پڑھنے والا بنوں گا اور میں سمجھنے والا بنوں گا. یہ اصل چیز ہے. کہ تو رمضان کا بڑا گہرا تعلق قرآن سے یاد رکھیں. کیوں؟ تو رمضان کب نازل ہونا شروع ہوا؟ تو قرآن کب نازل ہونا چل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں شب قدر سے نازل ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر سال جتنا قرآن آپ پر رمضان تک نازل ہوتا اس پورے قرآن کو رمضان میں آپ تلاوت کرتے. اور آخری سال جو زندگی کا آپ تھا اس میں آپ نے 2 بار تلاوت کی. مطلب جبرائیل علیہ السلام کو آپ سنایا کرتے تھے. ہر رمضان جتنا کم اترتا تھا قرآن اتنا سناتے تھے. آخری رمضان آپ نے 2 مرتبہ قرآن جبرائیل علیہ السلام کو پورا سنایا. تو یہ قرآن ختم کیا کرتے تھے آپ. یہ جب تک جو قرآن اترا تھا اتنا ختم کیا کرتے. ہمارا بھی معمول اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ رمضان میں ہم طے کر لیں قرآن کو پڑھنے کا معمول. آج کل جو نئے قرآن آتے ہیں نا، جو نسخے آ رہے ہیں، وہ ایگزیکٹلی 600 صفحات کے ہوتے ہیں. اس کو چھاپا ہی ایسا گیا کہ ہر پارا ایک نئے پیج سے چالو ہو جاتا ہے اور 600 صفحات پر مشتمل ہے. 600 صفحات بولے تو ایک پیج کو اٹھا لے تو 1 اور 2 ایسا ہو جاتا ہے. ایسے 600، اور اگر اس کو ایک بنائیں آپ تو 300 پیج ہی ہوتے ہیں. تو ایک پارا جو ہوتا ہے وہ 20 پیج میں ختم ہو جاتا ہے. اب آپ کو کتنا آسان ہے نا، 10 پیج پڑھے مطلب آدھا پارا، 5 پیج ہوگا مطلب پاؤ پارا. تو رمضان میں اب طے کرنا کتنا پڑھنا ہے، پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا. یہ اللہ نے توفیق دی تو اس سے زیادہ جو کچھ کر سکتے، لیکن کرو، عادت شروع کر دو. اس بہت اہم ہے قرآن کا پڑھنا رمضان میں، کیونکہ اسی مہینے میں تو شروع ہوا نازل ہونا ہے. بڑی اہم چیز ہے. تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے؟ تلاوت قرآن کو کرنا، کثرت سے کرنا ہے. تلاوت کے ساتھ ساتھ چلو آپ کو اور موقع مل رہا ہے کیونکہ رمضان ہے، اس لیے میں صرف تلاوت تک روک رہا ہوں. لیکن رمضان کے بعد آپ کو عادت بن جانا چاہیے کہ رمضان بھر قرآن تلاوت کیا تو بعد رمضان اس کو سمجھنا شروع کروں گا. اور کم از کم ایسا ہو کہ 1 سال میں 1 بار ایک ترجمہ تو ہم ختم کریں. ایک قرآن بھی ختم کرے اور ایک ترجمہ بھی ختم. اور کوشش کرے کوئی نہ کوئی ایک تفسیر کی طرف بڑے ترجمہ ختم کرنے کے بعد. آپ سمجھ، پہلے کے لوگ بہت زیادہ ریڈ کرتے تھے، اتنا پڑھتے تھے. میں نے تو ایسے بھی لوگوں سے ملا جو کئی تفسیریں پڑھے ہوئے تھے اپنی زندگی. آپ تفسیر بولو تو مذاق نہیں ہوتا ہے. ابن کثیر لے لو تو 5 جلدیں ہے نا. اور بھی دیگر تفاسیر اگر ہم اٹھائیں گے، معارف القرآن کئی جلدیں، 8 جلدیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی اٹھائیں گے مختلف تفاسیر، آپ کو کہیں کے والیومس ملیں گے. تو کہیں کے والیومس لوگ پڑھے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے ان کی زندگیاں الگ تھی. یاد رکھ، سمجھ رہے آپ، چاہے وہ جس مکتب فکر سے تھے، جس مسلک پر، جس جماعت سے تھے، پڑھتے تھے، لیکن سب ریڈنگ کا سب کچھ شوق تھا. ابھی آج تو آج ایسا ہو گیا ریڈنگ کی شوق نہیں لوگوں، کچھ بھی نہیں پڑھتے. ابھی جو بھی بولے سنا دو، بولتے ہیں سنا دو نا، ویڈیو بھیج دو نا. ارے ویسا نہیں ہوتا. وقت کے پڑھنے کی جو عادت ہے، یہ عادت بہت اہم عادت ہے، یاد رکھیے. اس سے آپ کا ذہن کھلتا ہے. اور اللہ کی ویسے تو عام بات ہے، سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے، لیکن قرآن کے پڑھنے سے تو اب کتنے فوائد ہوں گے. آپ سن، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو پھر ذہن کھلنے کے علاوہ زندگی میں برکت، مال ثروت میں برکت ہے نا، علم و ہنر کے اندر برکت، زندگی کے اندر کم وقت میں زیادہ کام کرنے کے اعتبار سے برکت، اور کئی فائدے ہیں قرآن کی تلاوت. ابھی طے کر لو. جیسے ہم نے کہا نا کہ وہ اپنا روٹین بنا رہے ہیں ہم لوگ رمضان سے پہلے کیا کیا کرنا ہے، تو اس میں یہ بھی شامل کر لو کہ کتنے پیجز کے حساب سے کتنے پارے ختم کرنا ہے. ترجمے سے پڑھیں گے یا خالی ابھی تلاوت کریں گے، بعد رمضان ترجمہ بھی کھولے، جو بھی آپ کی پلاننگ ہے اس پلاننگ کو اپنے پاس رکھ اور اس کے اعتبار سے عمل کرو. یار یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. اچھا جان لو، قرآن جا کے سنتے ہیں نمازوں میں، وہاں بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ واقعی وہ قرآن کو سنا جائے. وہاں بھی ایسا رہتا، ارے امام صاحب 1 پارا 1.25 گھنٹہ بہت ہو جا رہا نا، اس کو شارٹ کرو. امام صاحب بولتا ٹھیک ہے پھر، اور 20% اسپیڈ بڑھ جائیں گی کل سے، 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے.
لیکن اب سوال یہ سنے کیسے آئیں گا اس میں؟ پڑھا تو جا رہا ہے. اب پرابلم پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبان ہی نہیں عربی. تو لوگ ایک جس کی زبان ہے وہ پھر بھی شاید تیز میں لہر میں سمجھ بھی جائے. ہم کو ٹیکنیک کو سمجھ میں نہیں آتی. اچھا سمجھ میں نہیں آ رہی تو تھوڑا سا سنے تو آنا. اب اتنے تیز میں سنے بھی نہیں آ رہی. جس کی زبان مادری زبان کوئی چیز ہوتی ہے اردو اگر میں تیز ہی بولوں تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے. لیکن اگر یہ ساؤتھ انڈیا میں لیکچر دو تو بہت سلو دینا پڑتا ہے کیونکہ ان کی مادری زبان نہیں, تھوڑا ٹائم لگتا سمجھنے کو. قرآن کا ویسے الفاظ ہم کو نہیں سمجھتے, اس کی ہماری مادری زبان نہیں ہے, اس کو جانتے ہیں لینگویج. اب 1 گھنٹے میں ختم ہو رہا, 4 گھنٹے میں ختم ہو رہا, تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور سمجھ میں تو دور کیا, سنے بھی کیسے آئیں گا صحیح سے کیسے ہوگا آپ سوچ. تو تلاوت قرآن طے کر لو, جو سنیں گے وہ الگ کی بات ہے نماز میں, لیکن ابھی پڑھنے کی بات ہوگی خود سے نہیں آتا تو سیکھو. شرم کی بات بالکل نہیں ہے. قرآن نہیں آتا, اس کو سیکھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ارے مجھے اب تک نہیں آ رہا. کوئی برا نہیں بولے گا. بری بات تو تب ہے جب سیکھنے کی کوشش ہی نہ کرے, اور بری بات تب ہوں گی اللہ ہم پر رحم کرے کہ ہم مر جائے سے اللہ, یہ برا ہوگا. سیکھنے میں کوئی برائی نہیں, کبھی بھی زندگی کی مرحلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھیں گا, آپ کو اجر ملے گا. پھر دوسرا تو تلاوت قرآن روزے کی بات جو ہم کو کثرت سے کرنی. تیسرا کیا کرنا ہے اس مہینے میں؟ تیسرا اس مہینے میں ایک بڑا عمل کرنا ہے. اور عمل کیا معلوم؟ ایک رات آتی ہے اس مہینے. اب یہ بھی قرآن میں, اس لیے ہم پہلے قرآن میں پہلے ہم نے آیت دیکھ لی روزے کے تعلق سے, آیت قرآن آپ دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اس رات کے تعلق, شب قدر کے تعلق سے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا چیز وہ سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ لیلۃ القدر سمجھ رہے آپ؟ تو لیلۃ القدر کو پانا ہے, یہ کام ہم کو کرنا ہے, اس کی پلاننگ کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو لیلۃ القدر بہت افضل رات ہے, یاد رکھیے. اچھا اس کی کیوں دی گئی, اس کے بارے میں کچھ روایتیں آتی ہے, سند میں اختلاف ہے لیکن تفسیر میں روایتیں ملتی ہے. کچھ صحابہ نے ایک راہب کا واقعہ سنا, 80 سال تک اس نے جو اللہ سے مغفرت طلب کی, تو ایسے واقعہ ہے. تو ان کو تعجب ہوا, اس کی عمر اتنی تھی بول کر اس نہیں کر پا رہا, 80 سال یہ 80 سال یہ, ہم لوگوں کی عمر تو چھوٹی چھوٹی, ہم کیسا کریں گے؟ تو جب اللہ رب العزت نے پھر یہ رات ہم کو نواز دی, چونکہ 1000 مہینے کو اگر آپ حساب لگا لے تو وہ ہوتا ہے 63 سال 4 مہینے اپروکسیمیٹلی, ایگزیکٹلی اندازہ سے قریب کہ تو 83.33 ہوتا ہے, 83.33. تو اس سے بول رہا ہوں کہ 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ہے یہ رات کی عبادت. کسی نے ایک پانی اور اس میں عبادت کر لی تو کتنا اجر ملا؟ 83 سال, موٹا حساب 80 سال ہی لے لو. چلو 2 راتیں پالی آپ کے حیات اور زندگی میں تو کتنا اجر پا سکتا ہے؟ 160 سال. 10 راتیں پالی تو 800 سال. زندگی بھی نہیں ہوتی, 80 بھی نہیں ہو رہی زندگی, تو یہ 800 کا دیسا بہت بڑا ہوگا. اور ہر آدمی بالغ ہو کے اگر وہ 40-45 سال کا ہے نا تو اس کو 30 راتوں مل جاتی, 30 سے 35 رات. کیوں ہم گنوا رہے اس راتوں؟ رجوگوں میں جاگ کے راتیں جاگی جا رہی ہے, شادیوں میں جاگ کے وہ کیا جا رہا ہے, بیمار ہو جائے تو رات بھر جا کرے, بچے کی تکلیف وغیرہ تو رات بھر جاگ رہے ہے نا, دوست وغیرہ گھر میں کوئی مصیبت پریشان رات بھر جاگ رہے, تو عبادت کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ 5 ہی راتیں. کتنی راتیں منانا ہے ہم کو؟ یہ جا کے 5. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج مطہرات کو مطلب اپنی بیویوں کو اٹھایا کرتے پوری 10 راتیں, چلو 10 کو چھوڑ دو, لیکن ہم کو آخری عشرے کی 5 راتیں اس میں کم از کم جاگنا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ بتا دی گئی تھی قدر کب ہے, آپ آئے تھے لوگوں کو بیان کرنے, لیکن بعد میں کیا ہو, 2 لوگوں میں اختلاف اور جھگڑا ہوا, آپ سے وہ تاریخ ڈیٹ اٹھا لی گئی. اب آپ نے کہا کہ اس کو مہینے میں تلاش کرو, ایک روایت میں تھا, پھر ایک روایت نے فرمایا اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو, اور جو آخری بات ہم کو ملتی ہے یاد کی روایت ہوئی, آخری عشرے کی آڈ نائٹس میں تلاش کرو, مطلب آخری عشرے کی تاخ راتوں, مطلب 21 کی رات, 23 کی رات, 25 کی رات, 27 کی رات اور 29 کی رات. اب پہلے تو ہم نے طے کر لیا انڈیا پاکستان میں کہ ہم کو رات مل گئی شب قدر, صحابہ وغیرہ تلاش کر رہے تھے پوری زندگی, لیکن ہم کو مل گئی. وہ کون سی رات؟ 27 کی فکس. اچھا چلو 27 بھی جا گئے, چونکہ یہ بھی ایک رات ہے. سوال یہ کیسے منا رہے اس کو, یہ بتاؤ کیسے منا رہے؟ چلو کل آج شب قدر ہے پھر اورنگ میں جب کھانا کھائیں گے, شب قدر سے اورنگ کے کھانے کا تعلق. ابھی شب قدر ہے تو آج شاپنگ کریں گے, چونکہ آج کی شاپنگ 1000 مہینوں کی شاپنگ سے افضل ہے, تو اب آج رات میں شاپنگ کر لی. یہ بھی ہو رہا ہے شہروں میں. تو اور بس یہ حال ہے کہ لوگوں کو توا اسپاٹ پہ نمبر لگائے کھڑے, تو اگر عشاء کے بعد نمبر لگ رہا تو شہر تک کھانا مل رہا, پاگلوں پہ یہ سارا چلا کے نہیں, وہاں ضروری ہے نا کھانا شب قدر میں, وہ توا اسپاٹ پہ کھانا, یہ سب ہو رہا ہے. رات کب سے شروع ہوتی ہے مجھے بتاؤ؟ مغرب سے. کب ختم ہوتی ہے؟ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, مطلب شہر کا آخری وقت فجر کا ابتدا ہے, تو فجر تو مغرب سے آپ کو اتنا مل رہا ہے. کیسے منانا ہے شب قدر کو؟ ہم کو منانا ہے سب سے پہلے تو مغرب سے شروع ہو رہا ہے معاملہ. مغرب کے بعد محفل میں اضافہ کریں, پھر کھانا وغیرہ کے لیے گھر آ جائیں, اس کے بعد پھر پہنچ جائیے عشاء میں, پھر عشاء ہے, تراویح وغیرہ ہوتی ہے,
اس کے بعد وطر کو مت پڑھیے، اس لیے کہ پھر آپ رات میں اور نمازیں اضافہ کیجیے نا، کیونکہ اور کام ہی ہے والی رات. اس کے علاوہ اذکار کا اہتمام کیجیے، اس کے علاوہ استغفار خاص طور سے کیجیے، چونکہ اسحار سحر کا استغفار بڑا افضل ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، استغفار کی کثرت کیجیے. اسی رات کی خاص دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کیجیے. اس رات صدقات اور خیرات کا اہتمام کیجیے. اس رات توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے، تلاوت قرآن کیجیے. یہ سب کرنے والے آپ، تو یہ بڑی افضل رات ہے وہ، تو اس کو منانا ہے، اس میں جاگنا ہے، اس کو انگلش میں بولتے سیلیبریٹ کرنا ہے. اب جہاں منانا نہیں ہے وہاں منائی جا رہی ہے، جہاں منانا ہے وہاں سو کے بنا دے. کیا عجیب بات، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو 27 بھی ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن 27 یہ نہیں ہے. اچھا 27 کو جا کے پورے نشانیاں فٹ کر لیتا ہوں آج ہی رات، جب تک کمپیئر نہیں کریں گے اس کو معلوم گا 27 ہے. 21 بھی گزری ہے نا، 23 کے بارے میں بھی کچھ روایتیں میں آتا ہے، 25 کے تعلق سے بھی آتا ہے. جیسا ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے پوچھا کہ اس رات کی کیا خصوصیت ہوں گے، تو اس رات کا بارش، اور وہ کہتے ہیں میں 21 کی رات نماز پڑھ رہا تھا، بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ کھجور کی چھتی پانی گرا، اور جب میں سجدہ جا کر رہا تھا نا تو ریت کے اندر پانی جمع ہو گیا تھا، تو یا تھوڑا کیچڑ جو بن جاتا وہ لگ رہا. 21 کے بارے میں بھی باتیں ملتی ہیں، 23 کے بارے میں بھی نشانیاں ملتی ہیں، 27 کے بارے میں ملتی ہیں. تو کچھ علماء نے لکھا اگر ایک سال اس کی نشانیاں ایک رات میں آتی ہے تو اگلے سال دوسرے میں آتی ہے، مطلب یہ رات گھومتی بھی ہے، جو بھی ہے واللہ، لیکن 5 میں سے کوئی ایک ہے. اس کی پلاننگ کرو ابھی سے. بزنس کی وجہ سے مشکل ہو سکتی، جاب کی وجہ سے مشکل ہو سکتی، کاروبار کی وجہ سے مشکل ہو سکتی. پلاننگ کرو کہ کاروبار کو شفٹ کر کے میں آج یہ 5 راتیں جاؤں گا تو صبح سوؤں گا نا. آپ کو آدمی روبوٹ تو نہیں رات میں بھی جائیں گا دن، تو فجر میں اب زور میں ملیں گے. اب یہ 5 دن تو اب نہیں آئیں گے. یا چھٹی ڈال سکتے تو ہاف ڈیز ڈال دو، نہیں یہ چھٹی لے سکتے تو چھٹی لے لو نا. آخر یہ تو یہ واقعی میں یہ وہ چیزیں جن کے لیے ہم قربانیاں دے، ہے نا. شادی کے لیے چھٹی، سالی صاحبہ کے گھر جانے کے لیے چھٹی، سسرال جانے کے لیے چھٹی، یہ چھٹی ہے سر. بہرحال کوشش کرے تو کیا کرنا ہے ہم کو، شب قدر کو پانا ہے اور منانا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے واز کیا، نصیحت کی، ان کا دیکھو جو تم پر مہینہ آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے. جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، جس نے اس رات کو چھوڑ دیا اس نے تمام خیر کو چھوڑ دیا، اور ایک بدنصیب سے رات چھین لی جاتی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کہہ سکتے ہیں وہ شخص بد نصیب ہے جو شب قدر کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا فائدہ نہیں اٹھا. تو با نصیب بنیے، بد نصیب نصیب والے بنیے. اللہ نے موقع دیا ہے، فائدہ اٹھا لیجیے. یہ ہے اس رات پر خصوصیت. اور اس رات کا فائدہ کیا ہے، اس رات کا اگر آپ قیام کر لے، اس میں آپ کو راضی کر دے تو یہ رات آپ کے لیے مغفرت کے لیے کافی، سمجھ رہے. یہ کرنا ہے، اس میں شاپنگ وغیرہ سب چلتی رہیں گی زندگی بھر، یہ راتیں اس کے لیے نہیں ہے، یہ کرنا ہے. چوتھا کام کیا کرنا ہے، چوتھا کام یہ یاد رکھے کہ اس مہینے میں اتنی توبہ استغفار کرنا ہے کہ اپنے لیے آخرت میں مغفرت کر لینا اس مہینے کی وجہ سے، اس مہینے کو ذریعہ بنانا. حاکم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا اپنا، اور پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، کہا آمین. جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے آپ نے کہا آمین تو صحابہ نے بعد مطلب معاف کرا، تینوں سیڑھی پہ قدم رکھنے کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا عمل تھا، آپ نے پہلی بار کیا ممبر منگوایا ایسے چڑھے؟ تو کہ جبرائیل نے مجھے یہ حکم دیا تھا، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پہ رکھا تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی مل جائے اور اس کو پا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے کہا آمین. پھر اس کے بعد دوسری جگہ پہ آپ نے قدم رکھا تو کہا ہلاکت اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے، کہو آمین. تو میں نے کہا آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا کہ جبرائیل نے مجھ سے تیسری پہ جب میں چڑھا تو کہا کہ لعنت ہے اس شخص پہ، ہلاکت اس شخص کے لیے جس کو والدین میں سے دو یا دونوں میں سے ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک درود کی بات ہے، سب سے چھوٹا درود جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ درود حدیث سے ثابت ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ درود حدیث سے ثابت ہے، حدیث ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، جو قیامت سے پہلے جو روایت ہے صحیح مسلم کی، اس روایت میں ہے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خود اللہ کے رسول نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا، جن پر سلام اور جو ہے صلات ہو. ٹھیک ہے میرے تو سب سے چھوٹا درود ہے، ٹھیک ہم وہ کرنا ہے. تو یہ حدیث سے ہم کو کیا پتا چلا، ہمارا جو پارٹ ہے وہ رمضان ہے. رمضان میں وہ تاثیر ہے کہ اس مہینے کو پا کر ایک بندہ اپنی مغفرت کرا سکتا ہے، تبھی تو اس کو بددعا دی گئی جو ایسا کام نہ کرے. دیکھیے عام طور سے سزائیں قرآن و سنت میں کب دی جاتی معلوم آپ کو؟ اس سزاؤں کی بات کب ہوتی ہے جب کوئی کام کر لیا، ویسا جھوٹ بول دیا، زنا کر لیا، چوری کر لیا، یا ایک چیز چھوڑنے پر وہ بددعا دی جا رہی ہے، یا ایک چیز چھوڑنے پر گناہ مل رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ پالے اور اس میں مغفرت نہ کرا سکے تو ہلاکت والا انسان. تو کیا کرنا، مطلب اس مہینے میں پوٹینشیل، اس کا ہم زمانے بولیں گے، جو ہماری مغفرت کروا سکتا ہے، تو ہمیں وہ اعمال کرنا ہے.
اب کیا کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اس سب کرنا ہے. مطلب اس کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے، شب قدر کو پانا ہے، اس کو کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، وہ عبادت کو گڑبڑ اس کو صحیح کرنا ہے، زبان کو صحیح کرنا ہے، نظروں کو صحیح، کئی کام آئیں گے جو کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟